وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واسطے وسیلے کا شرک اور صدقے دینے والا شرک، یہ بہت ہی نجس شرک ہے، اور ذات کے شرک کے بعد شدید ترین شرک ہے، اللہ کی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح طریقہ یہ بیان کیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی کے ذریعے پکارو۔ جس طرح حدیث میں 99 نام کا ذکر ہے، اور ویسے بھی قرآن کے اندر اللہ کے صفاتی نام آئے ہیں، تو جس جگہ اس کی جس صفت کا اظہار ہو اس کے ذریعے اللہ کو پکارنا، یہ ایمان ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے لوگوں کو بالکل چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں کے معاملے میں الحاد کا شکار ہو گئے ہیں اور کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو یہ شرک بہت ہی زیادہ مسلمانوں کے اندر پھیل گیا ہے، اور اس کو بہت ہی محبوب ترین دعا سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم اللہ سے دعا اگر مانگیں گے کہ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے یا فلاں کے صدقے، تو یہ ہماری دعا زیادہ قبول ہوگی۔ حالانکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ توہین ہے، اور قرآن میں جتنی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں، انبیاء کی دعائیں بھی آئی ہیں، اس میں کہیں واسطے وسیلے سے کوئی دعا نہیں مانگی گئی، یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں یہ پھیلائی ہوئی انہوں نے۔ اور نبی علیہ السلام کی جتنی دعائیں ہیں اس میں کوئی بھی واسطے وسیلے کے ساتھ نہیں ہے۔ صرف سورہ المائدہ کی ایک آیت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَابْتَغُوا عَلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اللہ کے ہاں وسیلہ تلاش کرو، حالانکہ وہاں قرب کے معنوں میں، اور ساتھ ہی طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہے طریقہ، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ ہے قرب حاصل کرنے کا طریقہ، یعنی اللہ کا پیارا بنو، اللہ کا پیارا بننے کا یہ طریقہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے۔ تو اس کو اردو والے وسیلے میں تبدیل کر کے اس طرح دعا مانگنا کہ یا اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے یہ دعا قبول کرو، پھر کہنا کہ قرآن میں یہ موجود ہے، تو یہ ان کی فریب کاری اور چلاکی ضرور ہے کہ اپنے کفر و شرک کو یہ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے اتنا بڑا، یہ تو اصل میں ان کے اوپر ایک اور مقدمہ قائم کیا جائے گا۔ اور ہر دور کا جو شرک کرنے والا ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس شرک سے اللہ خوش ہو رہا ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، یہی اللہ کا حکم ہے، کہتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا سب سے مضبوط سہارا یہی تھا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے آگے سے جواز فراہم کرتے تھے۔ سارے مسلک بھی یہی کر رہے ہیں۔ بریلوی دیکھیے نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا کوئی نفرت میں کر رہے ہیں یا دشمنی میں کر رہے ہیں؟ محبت کے اندر آگے کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ عیسائی اور یہودی جو اپنے انبیاء کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کا یعنی بیٹا مانتے ہیں، تو کیا کوئی نفرت میں کرتے ہیں؟ یہ محبت میں ہی کرتے ہیں، اسی محبت سے منع کیا گیا تھا۔ تو محبت اللہ کی یہ ہے کہ نبی کی پیروی کی جائے، اللہ کا حکم مانا جائے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ سارے صحابہ نے اسی طریقے سے کیا، اور آج ان مسلمانوں کی یہ جو درگت بنی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے بنی ہوئی ہے۔ ذلت اور خواری ان سے ہٹنے کا نام ہی لے رہی ہے، اور پھر آج کل جس طرح غربت کا دور ہے، مہنگائی کا دور ہے، سخت تکلیفوں میں ہے یہ مسلمان، اور پھر اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آخر میں کہتے ہیں کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے اوپر رحم فرما۔ ان کے اینکر بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، یہ عمران ریاض ہو، حقیقت ٹی وی والا ہو، حتیٰ کہ اور یا مقبول ہو، یا ایک شامی، اور ایک بلال آج کل بڑا ایکٹیو ہے، یہ سارے کے سارے اسی شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ عمران خان ہو یا فضل الرحمان ہو یا طارق القادری ہو یا طارق جمیل ہو، سب اسی شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ایک ہی ان کے عقیدے ہیں، اور انہی عقیدے کی بربادی کی وجہ سے ان کے اوپر ذلت و خواری، اللہ کا غصہ ان کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑا شدید شرک ہے۔ باقی دوسرا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ یہ جو حج کرتے ہیں دوسروں کی طرف سے، اگر کوئی فوت ہو جائے تو اور اس نے وصیت نہیں کی ہے تب یہ کرتے ہیں کہ فلاں کی طرف سے، تو یہ طریقہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ حج جس کے اوپر فرض ہے وہی حج کرے گا۔ ہاں اگر وہ اپنی زندگی میں صاحب استطاعت ہے لیکن معذوری کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکتے ہیں، تو ایک ایسے آدمی کو جو اس کا قریبی ہو اور اس نے اپنا حج بھی کر لیا ہو،
تو اس کو بھیجا جا سکتا ہے، یعنی وہ اپنا مال خرچ کرے مجبوری کی حالت میں، یا اس کا پورا ارادہ تھا حج کرنے کا لیکن فوت ہو گیا ہے، تو وہ پھر بعد والے جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ اس کو پورا کریں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی نے وصیت نہ کی ہو تو پھر اس کی طرف سے یہ حج کرنا یا جس طرح یہ سال ثواب کرتے ہیں پیچھے سے کرنا، یہ بالکل دین کے مزاج کے خلاف ہے، اور نہ کبھی بھی یعنی صحابہ کا یہ عمل نہیں رہا ہے کسی دوسرے کی طرف سے کیا جائے۔ ہاں، وصیت اور وصیت پورا کرنے کا معاملہ ہو، جس طرح سعد بن عبادہ کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری ماں فوت ہو گئی، میں قریب نہیں تھا، میں ذرا دور تھا، نہیں آخری دنوں میں یعنی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ماں کو جانتے تھے کہ اگر میں ان کے قریب ہوتا تو ضرور وہ مجھے صدقہ خیرات کرنے کا کہتی، تو کیا اب میں اگر کروں تو ان کو ثواب ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کر دو۔ اب دیکھیے ان کی گواہی کے اوپر کہا جا رہا ہے، اور وہ زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ان کے قریب ہوتا، چونکہ بیٹے سے زیادہ ماں کو کون جاننے والا ہے، اور ویسے بھی مالدار فیملی تھی، تو انہوں نے صدقہ خیرات کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا تھا۔ یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں دور تھا اس وجہ سے نہیں کہہ پائی ہیں اور نہ میں سن سکا ہوں، لیکن مجھے پوری امید ہے اگر میں قریب ہوتا تو وہ ضرور کہتی۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کر دو۔ تو اس کو دلیل بنا کے پھر یہ آج یہ ہر جمعرات کو جمعراتیں کرانا، پھر چافتے، پھر 40ویں، پھر سالانے، برسیاں، سب کچھ ایک سلسلہ شروع کر دینا اور کہو کہ حدیث میں آیا ہے، تو یہ فریب کاری ہے۔ یہ حدیث کا ماننا نہیں بلکہ حدیث کا انکار ہے۔ سب نے اسی طریقے سے کیا ہے، اپنے اپنے شرک اور بدعات کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ توحید پر قائم ہونے والی جماعت کے امیر محمد حنیف نے بھی اپنا سجدہ تعظیمی ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیات کا سہارا لیا، اور یعنی تروڑ مروڑ کے ان کو پیش کیا، اور کیا سرائیاں کی اس سجدے کے اوپر جو فرشتوں کو، ملائکہ کو جھکایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے، اس کو بیان کر رہے کہ دیکھو وہاں ہوا نا، تو یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی نے نبی کو سجدہ کر دیا، یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کر دیا۔ تو اس طرح ان کی فریب کاریاں ضرور ہیں۔ اللہ کی مار ان لوگوں کے اوپر، کس طرح انہوں نے کفر و شرک پھیلایا اور قرآن کا مذاق اڑایا، ایمان کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے، اور شکوک و شبہات پیدا کر دیے انہوں نے، بہت ہی زیادہ بے عزت کیا انہوں نے ایمان عقیدے کو اور توحیدی عقیدے کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔